پارٹ 2۔ جب بھی میں بھائی کی اس کے بارے میں سوچتی تو میرا جسم کانپ جاتا، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، جوش میں آ جاتی تھی۔ کچھ دن کے بعد میرے سب گھر والے ماموں کے ہاں شادی پر گئے۔ مجھے اسکول سے چھٹی نہ مل سکی کیونکہ میرے پیپر تھے۔ بھائی کو بھی دکان پر بہت سا کام تھا، اس لیے بھائی بھی گھر پر رک گئے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی بھی گھر پر تھے اور اکیلے تھے۔ بھائی نے جب مومنہ کو بتایا کہ سب گھر والے جا چکے ہیں تو مومنہ بھی اسی وقت گھر آ گئی۔ میں نے اور مومنہ نے کچھ دیر باتیں کی، پھر اس کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی تھک چکی تھی، اس لیے میں گہری نیند میں سو گئی اور مومنہ اٹھی اور میرے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے میری آنکھ کھلی تو مجھے بھائی کے کمرے سے ایک آواز آئی۔ میں اٹھی اور کمرے کی جانب چلنے لگی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بھائی اور مومنہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کا مجھے دکھائی دے رہا تھا کیونکہ مومنہ کے پاس تھا۔ یہ منظر کافی عجیب تھا۔ بھائی نے مومنہ کے دونوں پکڑے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مصروف تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میں سکون سے دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھائی میں مومنہ کے ساتھ کیا۔ جیسے ہی وہ پرسکون ہوئے تو میں اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی۔ اب مومنہ میرے پاس آئی۔ مومنہ کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اس کے بعد بال جڑے ہوئے تھے اور اس کے سارے منہ پر لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مومنہ سے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ تو وہ کہنے لگی تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اس کا علم نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ مومنہ نے اپنی حالت درست کی اور